السلام علیکم ناظرین، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش پروگرام حالات حاضرہ کا ایک اور شمارہ لے کر میں آپ کا میزبان سید آصف اقبال حاضر خدمت۔ ناظرین، ہمیں امید واثق ہے کہ آپ صحیح سالم ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو یاد ہوگا 2019 کے اواخر میں چشم افلاک نے ایک بیماری کو پھوٹتے دیکھا اور یہ بیماری آنن فانن وبائی صورتحال اختیار کر گئی اور لمحوں کی دیر تھی کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ ہر کس و ناکس اس کے خطرے سے محفوظ نہ رہ سکا اور دنیا کا زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں بچا جس پہ اس نے براہ راست یا بلا واسطہ طور پہ اثر نہ ڈالا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا چٹکیوں میں تھم گئی، اکنامک ایکٹیویٹیز ہالٹ پہ آ گئی، ہماری تعلیم کا سیکٹر متاثر ہو گیا، ہماری معیشت بری طرح سے متاثر ہو گئی اور انفیکشنز کا دورہ ہر طرف سے تھا۔ انفیکشنز بڑھتے بڑھتے ہم نے اس کا عروج بھی دیکھا اور پھر اب اس وقت ہم اس کے ڈاؤن فال میں جی رہے ہیں، یعنی ہم بیماری کو کنٹرول میں لانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ ناظرین، میں تذکرہ کر رہا ہوں کووڈ-19 کا۔ فی الحال ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہے تو پوری دنیا میں اس بیماری کے انفیکشن نے 10 ملین سے زیادہ افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آج کی تازہ صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی مختلف لیبارٹریز میں اس کی ویکسین پہ کام چل رہا ہے اور بہت سارے ویکسین جو ہے وہ مارکیٹ میں آ بھی چکے ہیں اور فی الحال ہمارے ملک ہندوستان میں دنیا کی سب سے بڑی انوکولیشن ڈرائیو چل رہی ہے، جس میں لوگوں کو ایک تو گھر میں جو ہم نے تیار کیا ہے ویکسین اس بیماری کے خلاف وہ دیا جا رہا ہے اور دوسرا ایک ویکسین جو برطانیہ سے بن کے آیا ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں۔ اپنے یونین ٹیریٹری جموں اینڈ کشمیر کی بات کریں تو ہمارے پاس جو اس وقت ویکسین مہیا ہے وہ ہے کوویشیلڈ، جو ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ کے تعاون سے اس کا فارمولیشن بنا کے پھر سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا میں اس ویکسین کو تیار کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ میں فی الحال کوویشیلڈ چل رہا ہے اور ملک کے باقی حصوں میں کوویکسین جو ہے اس کا چلن عام ہے۔ اس انوکولیشن ڈرائیو کو کے چلتے اس انوکولیشن ڈرائیو سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے پاس آئیں، بہت سارے شوشے پھیلائے گئے، بہت سارے ریومر مونگرنگ ہوئی اس کو لے کے۔ اس ریومر مونگرنگ، ان افواہوں اور شوشوں کے پیچھے کتنی حقیقت ہے، ہم نے مناسب سمجھا کہ آج کے اس تجزیاتی پروگرام میں، اس تجزیاتی شمارے میں ہم اس کو لے کے بات کریں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے آج کے خاص مہمان، میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ڈاکٹر قاضی ہارون صاحب، آپ UT امیونائزیشن آفیسر فیملی ویلفیئر MCH اینڈ امیونائزیشن جموں اینڈ کشمیر کے طور کام کر رہے ہیں، اور ان کی بائیں جانب تشریف فرما ہے ڈاکٹر عاشق رشید میر صاحب، آپ سرویلنس میڈیکل آفیسر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کشمیر ڈویژن اینڈ لداخ یونٹری کے طور پہ اس وقت محو کار ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت خیر مقدم ہمارے آج کے اس خاص شمارے میں۔ ڈاکٹر ہارون صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، ہمارے پاس اس وقت کوویشیلڈ ویکسین ہے اور انوکولیشن ڈرائیو شروع ہو چکی ہے اور یہ ڈرائیو بہت سارے تنازعات، غلط فہمیوں کے شکنجے میں آ چکی ہے۔ اجمالی طور پہ مختصر الفاظ میں اس کے متعلق آپ کی تجزیاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو السلام علیکم، آداب، نمسکار۔ وعلیکم السلام۔ جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم نے وی ہیو بریوڈ دس کووڈ-19 پینڈیمک، پوری دنیا نے بریو کیا، خصوصاً جموں کشمیر کی میں بات کروں کہ ہم نے بھی جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم نے اس کو بریو کیا، ہمارے ڈاکٹرز نے، پیرامیڈکس نے، پوری عوام نے اس کو بریو کیا۔ اس کے بعد سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ واٹ نیکسٹ؟ اس کو تو ہم نے کنٹرول کیا، بٹ واٹ شوڈ بی دی ریمیڈی فائنلی، ایونچولی واٹ شوڈ بی ریمیڈی؟ علاج پہ تو ہی زیادہ تھا، بالکل علاج اس میں بہت کم تھا، تو علاج پہ زیادہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہی ہوا، جیسے آپ کو پتا ہے، I will not go into the details of the details of, yes, we will talk about vaccination today as you rightly said۔ تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ 16 تاریخ کو آنریبل پرائم منسٹر نے اتنی بڑی لارجسٹ ویکسینیشن ڈرائیو کا افتتاح کیا اور اس کے بعد ہم نے 16 تاریخ سے ہی ویکسینیشن کا جموں اینڈ کشمیر میں باقاعدہ آغاز کیا۔ تو ویکسینیشن یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے۔ جی جی، میں پہلے ویکسینیشن کے حوالے سے آپ کے 20 سیکنڈ لوں گا، 30 سیکنڈ۔ جی جی، انڈیا از دی بگیسٹ مینوفیکچرر آف ویکسینز۔ It manufactures vaccine and exports maximum vaccines to the world. If we talk about the credibility of the vaccines which are produced in India, very very important.
اس کے بعد جو ہمارا UIP پروگرام ہے، یونیورسل امیونائزیشن پروگرام، جو ہم بچوں کو ویکسینیشن کرتے ہیں 16 سال تک، وہ تو کافی دیر سے چل رہا ہے، یہ بہت ٹائم سے آ رہا ہے اور سب سے سکسیسفل پروگرام ہے یہ پوری دنیا میں UIP. ویکسینیشن کا عمل نیا نہیں ہے، یہ ویکسین نیا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ویکسینیشن کا عمل ہے یہ بہت پرانا ہے، ویکسینز نئے ہیں. جی جی، میں صرف آپ کو کووڈ ویکسین کی بات نہیں کروں گا. پچھلے 2 سال میں ہم نے کتنے ویکسینز لانچ کیے. جی جی، ہم نے روٹا ویکسین لانچ کیا، ہم نے TD انٹروڈیوس کیا، ہم نے میزلز روبیلا کی اتنی بڑی ڈرائیو 2 سال پہلے جس میں ہم نے 38 لاکھ بچوں کو، امیجن کیجئے 9 مہینے سے 16 سال کے 38 لاکھ بچوں کو ہم نے JNK میں انوکولیٹ کیا. تو ویکسینیشن از اے ویری اولڈ فنومینن اینڈ اٹ ہیز بین پروون کہ VPDs کو، ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے ویکسینیشن. جی جی، اور ویکسینیشن کا فی الحال ہمارے ہاں ڈرائیو چل رہا ہے اور ہم امید کریں گے کہ اس سے جڑی بہت ساری غلط فہمیاں جو دور ہوں اور لوگ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں اور اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں. ڈاکٹر عاشق آپ کے پاس آؤں گا میں، آپ چونکہ اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹ سے جڑے ہیں. یہ کووشیلڈ جو ویکسین ہمارے پاس ہے، کیا یہ mRNA ویکسین ہے یا پھر ایک ویکٹر ویکسین ہے؟ تو اس سے جڑی یہ غلط فہمیاں کیوں اتنی زیادہ جڑ پکڑ رہی ہیں؟ جی میں آپ کو یہ بتاؤں یہ کوشچن آنسر کرنے سے پہلے کہ جو ویکسینز ہیں یہ ویکسین نیا ہے، ویکسینیشن ہمارے لیے نیا نہیں ہے. ویکسینیشن کافی ٹائم سے چل رہا ہے. اور ویکسین امپورٹنٹ کیوں ہے؟ ویکسین اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کچھ بیماریاں جو ہم نے اپنی کنٹری سے ایریڈیکیٹ کی ہیں، جیسے پولیو ہو گیا، ابھی ایٹ دا ورج میں ہم کہ میزلز روبیلا بھی ایریڈیکیشن میں ہیں انشاءاللہ، اور نیونیٹل ٹیٹنس ہے. تو یہ جو بیماریاں ہم نے ایریڈیکیٹ کی ہیں یہ ایک سکسیزفل ویکسین کی وجہ سے کی ہے. سو ویکسین اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو کووشیلڈ جو ویکسین ہے، یہ جو ویکسینیشن کا جو ویکسین بننے کی جو ٹیکنالوجی ہے، یہ اس پہ کافی ریسرچ کافی سالوں سے ہو رہا ہے. اور اس ٹائم پہ جو تھرسٹ ملا گلوبلی کہ جو ایک ویکسین بننے کے لیے جو آپ کو فنڈنگ چاہیے، جو ٹیکنالوجی چاہیے، تو پوری دنیا نے ایک ساتھ ہو کر اس پہ کام کیا. تو یہ جو ویکسین مینوفیکچرنگ کا جو پروسیجر ہے یہ فاسٹ ٹریک ہو گیا. سو دیٹ از وائی کہ ہمیں جو یہ ویکسین ہے یہ ارلی ملا ہمارے پاس. سو یہ ریپلیکیٹنگ ڈیفیشنٹ ویکٹر ویکسین ہے. جی یہ mRNA تو ٹیکنیکلی نہیں کہیں گے اس کو، یہ ویکٹر ایک ہے جو ایڈنو وائرس چمپینزیز میں ہوتا ہے، اس کو جینیٹکلی ماڈیفائی کیا گیا کہ جو اسپائک پروٹین ہوتی ہے اس وائرس کی، اس کو ماڈیفائی کر کے جینیٹکلی جو ایمبریونک کڈنی ہے اس میں اس کو بنایا گیا. اینڈ اٹس اے نان ریپلیکیٹنگ آرگینزم ان دا باڈی، ریپلیکیشن نہیں ہوتی ہے. اور جیسے ہی آپ جب اس کو ویکسین کرتے ہیں ہم، تو یہ باڈی اس کو پہچان جاتا ہے. سو نیکسٹ ٹائم جب، اور اس سے اینٹی باڈیز بنتے ہیں، نیکسٹ ٹائم جب ایکسپوجر ہوتا ہے انفیکشن کا، تو باڈی کو یہ ایک میموری آلریڈی ہوتی ہے کہ یہ اینٹی باڈیز بن گئے ہوتے ہیں. سو اٹ گیوز امیونٹی. اچھا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پر. ایک چیز اس میں جڑی ہوئی کہ دس ڈی ایکٹیویٹڈ ویکسین. جی جی، تو ڈی ایکٹیویٹڈ ویکسین جو مرے ہوئے وائرسز جو کورونا وائرس ہے ان کو لے کے یہ بنایا جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے جیسا ہم نے لوگوں سے بات کی اور میرے مشاہدے میں جو بات آئی کہ کیوں اتنی غلط فہمیاں اس کے ساتھ جڑی. جب یہ ویکسین مارکیٹ میں آ رہا تھا، آخری مراحل میں تھا، ٹرائلز چل رہی تھی، ہیومن ٹرائلز چل رہی تھی، تو پھر ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا کہ اٹس یوز ول بی پیورلی ریسٹرکٹڈ ان پبلک انٹرسٹ. تو مجھے لگتا ہے اس وجہ سے زیادہ غلط فہمیاں بڑھ گئی. جی شاید لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ غلط طریقے سے کیا. کوئی بھی ویکسین یا کوئی بھی ڈرگ جب مارکیٹ میں آ جاتا ہے تو جب وہ ٹیبل پہ ہوتا ہے تو ہم اس کا رسک بینیفٹ کو زیادہ امپورٹنٹ، جب رسک اور بینیفٹ کو دیکھتے ہیں تو سیفٹی کو پریمیم کنسرن دی جاتی ہے. سو انٹل اینڈ انلیس جو ریگولیٹرنگ اتھارٹیز ہیں، جو انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ ہے، جو باقی لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں، انٹل اینڈ انلیس کہ وہ 100% شیور ہوں کہ یہ سیف ہے، اٹ میں تب جا کے یہ مارکیٹ میں آتا ہے. ڈاکٹر ہارون صاحب، آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہاؤ سیف از دس ویکسین؟ اٹ از ایبسلیوٹلی سیف. جی اٹس ایبسلیوٹلی سیف. آئی ول گیو یو سم فگرز. ابھی تک ہم نے 16 تاریخ سے آج کل شام کی ڈیٹ تک 1,44,000 لوگوں کو لگایا ہے اپنی JNK UT میں. یہ جموں اور کشمیر لے کے لداخ نہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جموں اینڈ کشمیر UT. آئی ایم ٹیلنگ یو ٹیکنیکلی فگرز بیکاز یو ول انڈرسٹینڈ.
1,44,000 لوگوں کو ہمیں، جس میں ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں اور فرنٹ لائن ورکرز ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ ویکسینیشن ڈرائیو ڈفرینٹ مراحل میں چلے گی. پہلے مرحلے میں ہم نے ہیلتھ کیئر ورکرز کو کیا، فرنٹ لائن ورکرز، ہیلتھ کیئر ورکرز. پہلے ہم نے ہیلتھ کیئر ورکرز کو کیا، 16 تاریخ سے ہم نے ہیلتھ کیئر ورکرز اسٹارٹ کیے. 4 فروری سے ہم نے اپنے فرنٹ لائن ورکرز کو اسٹارٹ کیا، جس میں ہمارے پولیس کے جوان ہیں، ہمارے پولیس کے بھائی بہن ہیں، ہمارے آرمی ہے، ہمارے میونسپل کارپوریشن ہے، ریونیو کے ہیں، اور لاسٹ میں اس میں پی آر آئی انسٹیٹیوشنس کے وہ لوگ ایڈ ہوئے جنہوں نے کووڈ میٹیگیشن میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا تھا. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنوے ہیئر از دیٹ وی ہیو انوکولیٹڈ اراؤنڈ 1,44,000 people. Not a single of them had a serious AFI. We had very small, few minute, minuscule cases of fever, which is part of the vaccination. Exactly. Okay, which is part of the body's response to any vaccine. اگر آپ دیکھیں بچوں کو ہم ویکسینیٹ کرتے ہیں PCG وغیرہ کرتے ہیں، بالکل، جن کو ویسے ہم DPT لگاتے ہیں، پینٹا لگاتے ہیں، بچوں کو بھی ایک دن فیور چڑھ جاتا ہے. اگر ہم اس ویکسین کی بات کریں، میں اسٹیٹس کا اس لیے حوالہ دیتا ہوں کیونکہ آئی ایم ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود دی اسٹیٹسٹکس. تو وی ہیو ہیڈ نو کیس آف اے سیریس AFI جہاں پہ کہ گاڈ فاربڈ ایسا ہو کہ کوئی ایسا تو دیٹ از دا ریزن کہ دس ویکسین از ایبسلیوٹلی سیف. ہم نے آئی وڈ ٹیک 20 more seconds. ہم نے یہ ویکسین جب لگائی تو سب سے پہلے بڑے بڑے کلینیشینس کو لگائی. جی. جب ہماری ویکسینیشن ڈرائیو اسٹارٹ ہو گئی تو سب سے بڑے جو بڑے ہمارے ڈائریکٹرز ہیں، بڑے ڈاکٹرز ہیں، ریسرچ اسکالرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہیں، جو اس کے بارے میں جانتے ہیں، صاحب نظر ہیں. نہیں ہے کہ لے مین ہے، ان کو نہیں پتا اور ہم نے ان کو بلا کے پکڑ کے ویکسین کرا. وہ لوگ جو ٹیکنیکل نو ہاؤ رکھتے ہیں ویکسین کا، سب سے پہلے انہیں لگا. پروفیسر کھورو صاحب جو کشمیر کی ایک بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑے وائرولوجسٹ ہیں، انہوں نے خود لگایا. کل انہوں نے دوسرا ڈوز خود کو لگایا. ہمارے ڈائریکٹر اسکیمز ہیں، ہمارے باقی بڑے جو فزیشینس ہیں جو جانتے ہیں، سب نے لگایا. میں نے لگایا، ڈاکٹر عاشق نے لگایا، سب نے لگایا. میں اس کا حوالہ اس لیے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کو، جیسے آپ نے کہا ہاؤ سیف اٹ از، اگر ہم کو اس کی سیفٹی کے پروفائل میں کوئی ذرا سا بھی شک ہوتا تو کیا ہم خود کو لگاتے؟ دیٹ از امپورٹنٹ. دس میسج شوڈ گو ٹو دی ماسز دیٹ اف ڈاکٹرز، کلینیشینز، بڑے سائنٹسٹ لگا رہے ہیں، جاننے والے لوگ لگا رہے ہیں، تو عام لوگوں میں بالکل ایزی لگانا ہوگا. کیونکہ آبویسلی عام لوگوں کو، جیسے آپ آج پروگرام کر رہے ہیں، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم سینسٹائز کریں. بٹ یہ ایک ریزن ہے عام لوگوں کو لگانے کے لیے کہ جب اتنے بڑے کلینیشینز، بڑے ڈاکٹرز جو اس پہ صاحب نظر لگا رہے ہیں تو ان کو بھی لگانا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کسی بھی ویکسین کی انوکولیٹ جب کرتے ہیں اس کے ساتھ کچھ سائیڈ ایفیکٹس جڑے ہوتے ہیں. اس معاملے میں بھی انپلیزنٹ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بٹ ناٹ ڈینجرس. ایبسلیوٹلی دیر جو بھی، جیسے دیر از آرم سور ہے، بخار، آرم سور ہے، مائلڈ فیور ہے، دیر آر myalgias. ویری فیو پیپل they have these myalgias. ٹو بی ویری فرینک اینڈ آنیسٹ، جب میں نے لگایا مجھے بھی مائلڈ myalgias ہو گئے پہلے 2-3 گھنٹے، جس میں باڈی ایکس ویری 1-2 گھنٹے کے منسکول سائیڈ ایفیکٹ، ویری منسکول. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر میں نے اب ویکسین کیا، ڈوز لے لیا، تو کیا چانسز بچتے ہیں کہ مجھے پھر سے کووڈ ہو جائے؟ دیکھیے بہت کم چانسز بچتے ہیں، بہت کم. میں جیسے آپ نے پہلے بتایا، ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ دی فینومینن پر سے. دی فینومینن از دیٹ ایک بندہ ہے جس کو ہم نے بلڈ پروف جیکٹ لگایا ہے اور ہم اس کو بولتے ہیں کہ آپ گولیوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور دوسرے بندے کو آپ رکھ رہے ہو جس نے بلڈ پروف جیکٹ نہیں لگایا ہے. تو who is more susceptible and prone to die? The man without the shield. Absolutely. So once you are giving a shield of a vaccine to a population جہاں پر آپ ان کو 80, 90, 95% susceptible نہیں کرتے ہو، پرو نہیں کرتے ہو ٹو دی وائرس، تو آپ ان کو بچاتے ہو. سو ویکسینیشن از آلویز، اٹ از بیٹر ٹو ڈو ویکسینیشن دین رادر ناٹ ٹو ڈو اے ویکسینیشن. ڈاکٹر عاشق، آپ کی طرف آؤں گا. یو آر بیسیکلی ایسوسیٹڈ ود ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور سرویلنس کا کام دیکھ رہے ہیں کہ انوکولیشن کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ سے ایک کمپاؤنڈ کوشچن پوچھوں گا میں، اس میں 2 کوشچنس ہوں گے. اول کہ ہم کس مرحلے میں اس وقت انوکولیشن کی، اور دوسرا کیا چیلنجز درپیش ہیں آپ کی؟ جی میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جو امیونائزیشن، جو یہ ویکسینیشن جو ڈرائیو ہے پین انڈیا میں اسٹارٹ ہوا 16 جنوری، آنریبل پرائم منسٹر نے انوگریٹ کیا. جیسے ہارون صاحب نے آپ کو بتایا کہ جو ڈائریکٹر اسکیمز ہیں، ہی واز دا فرسٹ ون ٹو ٹیک دا شاٹ، فالوڈ بائی HODs، پرنسپل میڈیکل کالجز، باقی جو CMOs، چیف میڈیکل آفیسرز جو ہیں ڈسٹرکٹس کے، ڈپٹی چیف میڈیکل آفیسرز، ڈسٹرکٹ امیونائزیشن آفیسرز، یہ آگے آئے، انہوں نے ویکسین لیا. تو جو فرسٹ فیز جو تھا وہ 3 کمپوننٹس میں تھا. پہلا جو تھا ہیلتھ کیئر ورکرز کا تھا،
تو ہیلتھ کیئر ورکرز کا اٹ از گوئنگ آن اسموتھلی. اس لیے میں نے یہ بار بار میں بتا رہا ہوں کہ جو ایک آئی تھنک وین آئی سے رسپانس یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دوز پیپل جو ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ ہیں اور جن کو یو نو پر سے ایز وی سے کہ وہ دے آر دا ونس ہو آر ایکچولی کالنگ دیٹ ویکسین از امپورٹنٹ اینڈ دے شوڈ ٹیک اٹ, تو وہ دے آر لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اسی لیے میں بار بار یہ یوز کر رہا ہوں کہ ڈائریکٹر اسکمس صاحب ہیں, وہ ان نے پہلا ڈوز لیا, سو دیٹ از لیڈنگ بائی ایگزامپل کہ آپ آگے آئیے اور لیجیے. جو اپنے ایچ او ڈیز ہیں وہ لے رہے ہیں, پرنسپل میڈیکل کالج سے وہ لے رہے ہیں, ڈسٹرکٹ کے جو چیف میڈیکل آفیسرس ہیں وہ لے رہے ہیں. سو میسیجز لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ ہم لے رہے ہیں تو آپ بھی لیجیے ڈیو ٹو واٹ ایور ریزنس. اگر ہیلتھ کیئر ورکرس ہیں جنہوں نے ابھی تک نہیں لیا ہے, مے بی دے آر ویٹنگ فار دیئر ٹرن, کیونکہ ایپ بیسڈ ہے, تو جب بھی ان کو ٹرن آئے گی آئی ایم شیور دے ول کم فارورڈ اینڈ دے ول ٹیک دیئر شاٹ. جب بھی کس اسٹیج میں ہے ہم ابھی جو ہے کہ ہم نے ہیلتھ کیئر ورکرس کا لے رہے ہیں ہم آلریڈی وی آر ایٹ دا ورج آف کمپلیشن آف ہیلتھ کیئر ورکرس بیسڈ آن دا ڈیٹ جو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے. دین فرنٹ لائن ورکرس کا بھی وی آر ان دا مڈ فیز آف دیٹ, اینڈ from March onwards inshallah we will be starting with those who are more than the 50 years of age group or those with comorbidity. تو that is and challenges جہاں کی ہے, I think جو challenges ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہے, he has as he was talking about the measles rubella campaign, وہ جو کیمپین ہے وہ بچوں میں چلی, تو as we know that کہ بہت sensitive age group ہے, parents apprehensive تھے, and he has, as he was saying, that 38 lakh children were administered, and I think in the period of 6 weeks, I think they have done it in a period of 6 weeks اس ٹائم پہ. سو بٹ اس ٹائم پہ بھی جو چیلنجز تھے ویری سملر چیلنجز. ایک اینٹی ویکسین لابی کام کرتی ہے, دیر از رومر مانگرنگ, سوشل میڈیا پہ بہت سارے ڈائمینشنز جڑے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا ان پہ انشاءاللہ الگ سے بات کروں گا کہ کیوں ان جو افواہیں ہیں, شوشہ بازی ہے, شبدہ بازی ہے, ان کو کہاں سے تقویت ملتی ہے اور کرنا کیا چاہیے. مجھے لگتا ہے اس پہ ایک الگ سے سوال ہوگا. ڈاکٹر ہارون آپ کے پاس آؤں گا میں. ڈاکٹر صاحب اب چونکہ ہمارے ہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ اسکولز کھلیں گے, اسکولز ول اوپن, بچوں کو جانا ہے, تو ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو گیٹ دا چلڈرن ویکسینیٹڈ ان دا ارلیسٹ, اور کیا وہ پہلا مرحلہ ہوگا, اس کے بعد اسکولز کھلنے چاہیے؟ دیکھیے جیسے کہ ڈاکٹر عاشق نے آلریڈی بتایا کہ جو ہماری گورنمنٹ آف انڈیا کی ایس او پیز ہے, جو پروٹوکول ہے, اس میں سب سے پہلے ہم نے ہیلتھ کیئر ورکر کو لگایا, بیکاز دے ور دا پیپل ہو ہیڈ بین بریونگ, ہو ہیو بین آن دی فور فرنٹ آف COVID-19 میٹیگیشن ایفرٹس. تو وی آر ایٹ دی ٹرمینل اسٹیج. ان شاء اللہ وی ہیو بین ٹیلنگ پیپل کہ 20 تاریخ کو 20 فروری کو ہم ہیلتھ کیئر ورکر کا بند کر رہے ہیں. اچھا, دیٹ ول بی کمپلیٹ. Yes, because as you rightly said, we will have to go to other stages now. ہم نے 1 مہینے سے ہیلتھ کیئر ورکر کا جو ہے پورٹل کھول کے رکھا تھا. 20 تاریخ کو ہم ہیلتھ کیئر ورکر کا JNK میں بند کر رہے ہیں. کیا آپ کو یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس کے بعد آپ کنٹینیو کریں, کیونکہ یہ بڑا لازم سوال ہے. کیا آپ کو اپریہنشن نہیں ہے بفور کلوزنگ ڈاؤن دا فرسٹ فیز, کیا یہ اپریہنشن نہیں ہے کہ چین بریک نہ ہو جائے, کیونکہ بہت سارے ہیلتھ ورکرز رہ جائیں گے, آپ کے پاس سرویلنس میکینزم کیا رہے گا؟ دیکھیے میں اسی لیے جانا چاہتا ہوں کہ میں انفیکٹ آئی وانٹ ٹو میک این اپیل فرام دس فورم. ہم لوگوں نے جتنے بھی ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, ہم نے ان کو بہت سارا ٹائم دیا, ہم نے ان کو بہت سارے پروگرامز میں آیا, ڈاکٹر عاشق آئے, ہمارے ڈائریکٹرز آئے, ہمارے DG صاحب آئے, ریڈ کشمیر آ گئے, ہمارے سیکٹری صاحب FC سر آ گئے, بہت اچھی خاصی موٹیویشن, بہت زیادہ موٹیویٹ ہم نے کیا. اور ہم ٹچ وڈ ابھی تک وی آر اراؤنڈ 60 more than 60,000 آف ہیلتھ کیئر ورکرز ہیو آلریڈی ڈن اٹ. سو اٹس ناٹ دیٹ کہ نہیں ہوئے ہیں, بٹ دیر از اے گیپ, دیر از اے پیریڈ, دیر از اے اسپین, جب وی ہیو ٹو گو, ہم کو آگے چلنا ہے. جیسے ابھی آپ بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہمارا جو پہلا اسٹیج تھا وہ ہیلتھ کیئر ورکرز کا تھا, اور ہم نے ہیلتھ کیئر ورکرز کو 1 مہینے سے ٹائم دیا ہے کہ ہم 20 تاریخ کو ہیلتھ کیئر ورکر کا بند کر رہے ہیں. 5 دن کا موپ اپ ہوگا, یعنی کہ 20 تاریخ سے 25 تاریخ تک ہم دیکھیں گے کہ کتنے ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز رہ گئے. ہم ان کو انوائٹ کریں گے, جو ہمارے سیشنز آلریڈی چل رہے ہیں, لگ بھگ 300-350 سیشن ہم ہر دن لگاتے ہیں پوری UT میں, آپ آئیے اور کیجیے. اس کے بعد فرنٹ لائن ورکرز کا 4 تاریخ سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, اور 5 سے 6 اپنا مارچ تک چلے گا. اچھا, 5 سے 6 مارچ کو ہم فرنٹ لائن ورک کا پورٹل بھی بند کر دیں گے. اچھا, 5 سے 6 مارچ تک جو ہے 20 فروری سے لے کے آپ اس کا فالو اپ میکینزم کریں گے. 5 سے 6 تاریخ کو ہم ول ٹرائی ٹو ریپ اپ ہیلتھ کیئر ورکرز اینڈ ہیلتھ کیئر ورکر ہم ریپ اپ کریں 25 فنش. اس کے بعد جو لیفٹ اوور ہوں گے ان کو 6 تاریخ تک ہم فرنٹ لائن ورکرز کا ریپ اپ کریں گے. 6 تاریخ کے بعد ہمارے پاس ایک بہت بڑی ذمہ داری آئے گی.
سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی پاپولیشن ہے جو ہماری جنرل پاپولیشن. جی جی. جنرل پاپولیشن میں ہم کیٹیگرائز کریں گے کہ پہلے ہم کریں گے وہ ہمارے اشخاص، وہ ہمارے بزرگ، وہ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جو 50 ایئر سے ابو ہیں. Because you know that these are the people who are susceptible and prone, because ان میں اور associated ailments ہوتے ہیں. پہلے ہم ان کو کریں گے. اس کے بعد ہم ان لوگوں کو کریں گے جو 50 ایئر سے لیس ہے بٹ وتھ کوموربڈ کنڈیشنز، جن کو کوئی ڈائبٹیز میلیٹس ہے، کسی کو ہائپر ٹینشن ہے، کسی کو رینل ڈیزیز ہے، یا کوئی بھی دوسری سسٹمک ڈیزیز ہے جو اس کو سسپٹیبل کرتا ہے اینڈ پرون کرتا ہے کووڈ-19 کے انفیکشن سے. اس کے بعد ہم نیچے جائیں گے. اور ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ بچوں میں، جیسے آپ کو پتہ ہے، میں آج کے فورم کو یوز نہیں کروں گا بیکاز اٹس اے ہیوج ٹاپک ان سبجیکٹ، بچوں میں کووڈ کی بالکل بھی پریولنس نہیں رہی ہے دنیا بھر میں. اگر آپ دیکھیں دنیا بھر میں اس بیماری نے بچوں کو ہی صرف بخشا ہے. اللہ کا کرم رہا ہے کہ بچوں کو کووڈ ہوا ہی نہیں. میرے کو تو یاد نہیں ہے، شاید عاشق صاحب میرے کو بتائیں کہ کوئی مثال نہیں ہے جہاں بچوں کو، بہت کم بچوں کو ہوا ہوگا، مے بی ہوا ہو، بہت، اٹس اے ویری منسکول اماؤنٹ آف پاپولیشن جن میں بچوں کو کہا جا سکتا ہے عمومی طور پہ بچوں کو بخشا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک کرم رہا ہے. اور کووڈ یہ جو ہے 19 وائرس، یہ بہت ہی یہ رہا ہے بچوں کے حوالے سے. تو ہمارے پاس جو سب سے سسپٹیبل گروپ ہے، جن کو آپ کو پتا کتنی اموات ہوئی ہماری، 55 to 65 to 70. دس از دی ایج گروپ جہاں بہت سارے لوگ ولنریبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. اور ڈاکٹر عاشق آپ کے پاس آ جاؤں گا بیکاز یو آر انٹو دی ٹیکنیکل پارٹ آف دا وائرس، اور اس کا اور سرویلنس میں ہے. ایک عام بات جو اس وقت گشت کر رہی ہے کہ یہ وائرس جو ہے میوٹیٹ کرتا ہے، جیسے جینیٹکلی جو ہے میوٹیٹ کرتا ہے، اپنی حیت بدل دیتا ہے جینیٹک لیول پہ. تو کیا ابھی تک اس کی میوٹیشن ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے؟ اور آگے کا کیا لاہ عمل ہے؟ کیا ایسی کوئی گارنٹی ہے کہ آگے اور میوٹیٹ نہ کرے گا؟ جی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو وائرس ہے، اور ناٹ اونلی دس، صرف جو عمومی وائرس جو ہوتا ہے، جو H1N1 کے اگین جو انفلوئنزا وائرسز جو ہوتے ہیں، تو ان میں 2 ٹائپ کے چینجز ہوتے ہیں. ایک تو اینٹیجینک شفٹ جس کو ہم بولتے ہیں، اور ایک کو اینٹیجینک ڈرفٹ. تو وہ 2 ٹائپ کی چینجز ہوتی ہیں وائرس، تو جس کو ہم نارملی سمجھتے ہیں تو میوٹیٹ ہوتا ہے. اور کچھ ہوتا ہے کہ وہ میوٹیشن کے بعد ایک نیا ٹائپ کا اسٹرین بن جاتا ہے. تو اس میں بھی دیکھا گیا ہے ابھی تک کہ جو ہمارے پاس ایک UK اسٹرین آیا ہے، ایک ساؤتھ افریقن اسٹرین آیا ہے، اور ایک برازیلین اسٹرین آیا ہے. جی. تو یہ 3 اسٹرینس دیکھے گئے ہیں. ایون دو کہ مطلب ان کی جو پریزنس ہیں ابھی یورپ میں کافی زیادہ ہے، بٹ جو ہماری کنٹری میں اتنے زیادہ ابھی اس کی پریویلنس نہیں دیکھی گئی، میوٹیشنس نہیں ہوئی. تو اینڈ ایز وی سے ویکسین، دیکھیے جب اس کی جو ریسرچ ہو رہی تھی ویکسین کی، اس ٹائم پہ یہ نئے میوٹیشنس نہیں تھے. تو بٹ ابھی جو بہت سارے ویکسینس ہیں وہ ابھی اب اس کے لیے بھی ٹرائل میں ہیں کہ ویدر دے آر افیکٹو اگینسٹ دیز اسٹرینز آلسو. تو ابھی ریسرچ اس پہ چل رہی ہے، اینڈ سون وی ول نو کہ ویدر جو یہ ویکسین ہے اٹ از سگنیفیکنٹلی پروٹیکٹنگ اگینسٹ دیز. دوسری بات، ویکسین کا جو یہ اسٹرین کے ریلیٹڈ ایک چیز میں بتاؤں کہ اگر ہم ویکسین لے لیتے ہیں، دیر آر اسٹل چانسز کہ ہمیں جو ہے کووڈ-19 انفیکشن ہو سکتی ہے. بٹ اس میں دیر از اے ویری کلیئر میسج کہ جو انٹینسٹی آف جو وہ انفیکشن ہوگا، جو ڈیزیز ہوگا، دیٹ ول بی مائلڈ یا ماڈریٹ فارم میں. تو اس سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر گاڈ فاربڈ اگر ہمیں وہ انفیکشن ہو جاتا ہے اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں، تو مائلڈ اور ماڈریٹ فارم کا ٹریٹمنٹ ہمیشہ گھر میں ہے، اینڈ اٹ ڈز ناٹ برڈن دا ہیلتھ کیئر، اٹ ڈز ناٹ برڈن دا ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ایز سچ. ڈاکٹرس پہ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا، باقی چیزوں پہ اتنا نہیں پڑتا. سو دس میکس اٹ ایون مور امپورٹنٹ کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں ویکسین لے کر. جی. ڈاکٹر ہارون آپ کے پاس آؤں گا بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں اس ساری، رائٹلی سیڈ یو آر انٹو دا اسٹیٹسٹکس آف دس تھنگ. تو اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ابھی بہت بڑا چیلنج آ گیا، اور آپ کی باتوں سے بھی وہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ بہت بڑی لڑائی لڑنی ہے، یہ تو ابھی شروعات ہے. تو شروعات میں ایسی چیزوں کا ہونا ایک فطری عمل ہے، کیونکہ نئی چیز ہے، اکوموڈیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. تو آپ نے کون سے ایسے کوارٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کی سروسز آپ لے کے، جن کو روپ ان کر کے آپ ان غلط فہمیوں کا ازالہ کریں گے، اپارٹ فرام دا ڈپارٹمنٹل جو آپ کی کاوشیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، ان کے علاوہ ایسے لوگوں کو آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی جن کی ایک پبلک ایکسیپٹنس ہے؟ ہمارے آئمہ حضرات ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں وغیرہ، جن کی بات مانی جاتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ بھی ایک دس شوڈ بی اے پارٹ آف دا اسٹریٹجی؟
Absolutely, we have a very good communication strategy when we talk about Jammu and Kashmir. हम लोगों ने आज से 3 महीने पहले एक रैके किया था vis-a-vis how should we go about the communication strategy. कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में जैसे आपने सही फरमाया कि इन्फ्लुएंसर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, रिलीजियस लीडर्स, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स जिनको हम बोलते हैं, ऑल दोज पीपल हु हैव अ से इन द कम्युनिटी, तो उनको रोप इन करने की ज़रूरत है। मैं अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि आप ये थोड़ा सा मुख्तसर अल्फाज में आगे बढ़े। तो हम लोगों ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे आज हम बैठे हुए हैं, हमने सोशल मीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा रोप है, बहुत डीप पेनिट्रेशन है, हमने उस पर भी बहुत सारे जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने 30-30 सेकंड के 1-1 मिनट की वीडियोस बनाए हैं जो हम सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ताकि लोग देखें कि जिसने वैक्सीन लगाया है वो ठीक है। दूसरा डोज़ हम शायद अभी भूल गए बिकॉज शायद वक्त की कमी थी, दूसरा डोज़ हमने 13 तारीख से स्टार्ट कर लिया है। जी जी जी। दूसरा डोज में भी हमको इसको लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इनॉकुलेशन के 2 फेज, पहला डोज और दूसरा डोज, उन 2 डोज के बीच में अगर मैं गलत नहीं तो 28 दिन का फासला है। हमने 13 तारीख से अपना दूसरा डोज भी स्टार्ट किया है और लोग जोग दर जोग आ रहे हैं। हमारे वो इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने पहले लगाया, दूसरे में भी बहुतों ने लगाया है, तो हम लोग वही मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे हैं लोगों को कि देखिए पहला डोज लगा, दूसरा डोज लगा, फुल इम्यूनाइजेशन हो गई और ये बिल्कुल सेहतयाब है एंड दे आर रेडी गो इनटू द सोसाइटी। जी जी जी। आशिफ साहब, चूंकि हम प्रोग्राम के इख्तिताम में ऑलमोस्ट एट द टेल ऑफ आवर प्रोग्राम, तो क्रिस्प अल्फाज में मैं आपसे मैसेज चाहूँगा, एक पैगाम जो जनरल पब्लिक तक हो। जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो वैक्सीन जो है ये नया है, वैक्सीनेशन हमारे लिए नया नहीं है। जितने भी प्रोमिनेंट डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, क्लिनिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं हमारे कश्मीर के, उन्होंने वैक्सीन लिया है, मैंने लिया है, मेरे कलीग्स जो हैं उन्होंने लिया है, तो मैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आराम से लगा सकते हैं। यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आपकी टर्न आएगी प्लीज़ कम एंड टेक योर वैक्सीन। साहब बिल्कुल, आई वुड सेकेंड डॉक्टर आशिक, आई विल गो वहाँ से मैं आगे चलूँगा कि आप आइए, हम पे भरोसा कीजिए, वैक्सीनेशन हमारे लिए नया नहीं है। हम बच्चों को, आपके ही बच्चों को फ्रॉम 0 to 16 साल वैक्सीन लगाते हैं, विच इज़ अ वेरी सेंसिटिव एज ग्रुप, और अल्लाह ताला का करम है कि सबसे सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव रही है। हम पे भरोसा कीजिए, हमारी वैक्सीनेशन पे भरोसा कीजिए और आ जाइए। तो नाजरीन, हम भी अपने प्रोग्राम का इख्तिताम इन अल्फाज से करेंगे, इस अपील से करेंगे कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई गुंजाइश है। आप आगे आए, भरोसा करें, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बड़ा मुनज़्ज़म और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। आप दोनों हजरात आएँ, तशरीफ़ लाए, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे सवालात का जवाब दिया, नाजरीन के रूबरू पेश हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखें और सही सालिम सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।